بسم اللہ الرحمن الرحیم لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ۔ اہل اللہ کی زبان پہ اکثر یہ کلمات رہتے تھے، لا مقصود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود نہیں ہے، کوئی ہمارا مقصد اللہ کے علاوہ کچھ نہیں۔ لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا لوگوں نے اور بھی معبود بنا رکھے ہیں؟ بالکل بنا رکھے، تبھی تو وہ لوگ ہمیشہ اس کلمے کو دہراتے رہتے تھے، اور خاص کر کے جب جذب کے عالم میں ہوتے تو کہتے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ یہاں بات جو ہے وہ معبود سے مراد یہاں پہ غیروں کی بات نہیں کی جا رہی کہ جو لوگ بت پرستی کر رہے ہیں یا کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں کھلے طور سے۔ یہاں اس بت کی بات ہو رہی ہے کہ جو پوشیدہ بت اور جہاں ہم لوگ شرک خفی کر رہے ہیں۔ اب شرک خفی کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا جو ہے یہ شرک خفی میں آتا ہے، یعنی کہ آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہے کہ دوسرا کوئی دیکھے اور اس سے آپ اس کو دوسرا کوئی دیکھے اس سے آپ کو خوشی حاصل ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ کے کرنے کے بجائے کسی غیر اللہ کے لیے کیا۔ اسے کہتے ہیں شرک خفی، یعنی کہ چھپا ہوا شرک۔ ایک تو بت پرستی ہو گئی، یا اللہ کی ذات میں یا اس کے صفات میں کسی طرح سے کوئی شریک کر دیا گیا، وہ شرک ہوا۔ لیکن یہ جو ہے وہ باریک شرک، چھپا ہوا شرک کیا ہے کہ دکھاوا کے لیے کچھ بھی نیک عمل کرنا، دوسروں کے لیے دکھاوا، مقصد دماغ میں دکھاوا، ریاکاری اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے اللہ کے کرنے کے بجائے دوسروں کے لیے کیا۔ دوسرا جو کہتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو اپنی خواہشات کی نفی کرتے ہیں، یعنی اپنی جو ان کے اندر میں ڈیزائر ہے، جو خواہش ہے، جو تمنا، جو آرزو ہے، اس تمنا کو وہ ختم کرتے ہیں، خواہش کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ خواہشات کو ہی کتابوں میں آیا کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا۔ اب ہمیں اس کو پانا ہے، اس کی طلب کرنی ہے، اب ہم اس کے طالب ہو گئے۔ طالب ہمیں کس کا ہونا تھا؟ اللہ کا، لیکن ہم طالب کس کے ہو گئے؟ اپنی خواہش کے۔ اب اسی چیز کے لیے جو کلمہ نفی اسبات کا جو ذکر کرایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ بار بار اس کو یاد دلایا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مقصد ہو گیا، کوئی ذکر کا مقصد ہو گیا کہ کسی موقع کو پانا یا کوئی روحانیت کو پانی، نہیں، بار بار جو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ جو اندر کی جو جتنے شرک ہیں، جو چھپے ہوئے شرک ہیں، اس جو ہم نے کہا نا کہ خواہشات، اس چیز کے اوپر میں زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل سے نہیں بتا سکتے، کیونکہ اس میں ہر کوئی سمجھنے والا ہے اور کچھ لوگ جو ہے اس طرح کی باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے ابھی، تو زیادہ گہرائی میں اس کو ڈیٹیل سے نہیں سمجھایا جا سکتا، وہ چونکہ مجبوری ہے۔ لیکن بہرحال اتنا سمجھ لیں کہ جو ہماری خواہشات ہے، ہم خواہشات کی پرستش کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کی ہے وہ کس لیے کی؟ کیا مقصد تھا؟ بت کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس کی پرستش کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے، کیا مقصد ہوا اس کا؟ کس لیے پوجا کر رہے ہیں؟ اپنی خواہشات کے لیے۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ پتھر کی مورتی جو ہے وہ تمہیں کچھ بھی دینے پر طاقت نہیں رکھتی، اگر اس کو اس بات کا یقین ہو جائے تو مجال ہے کہ پھر اس کی طرف جائے گا۔ تو اپنی خواہشات کو بت بنا کے پوج رہا ہو۔ ایک بت جو ہے وہ باہر ہے اور ایک بت ہمارے اندر ہے، ایک بت نہیں بلکہ ہزاروں ہزار بت جو ہے ہمارے اندر میں، ہزاروں ہزار بت۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے خانہ کعبہ سے 360 بتوں کو نکالا تھا۔ اب جب ہم اس والے خانہ قلب سے جب ہم اپنے بتوں کو جب نکال دیتے ہیں، خواہشات کو نکال دیتے ہیں، یہ بھی کس کا گھر بن جاتا ہے؟ قلب مومن عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کوئی مومن کے دل کو
دکھا دے، مومن کے دل توڑے، کعبہ توڑ دے، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا ایک مومن بندے کے دل دکھنے سے. کیوں؟ کیونکہ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر میں غیر اللہ نہیں ہوگا، اس کے دل کے اندر میں اللہ کی تجلی موجود ہوگی، اللہ کی محبت موجود ہوگی. اس کا دل جو ہے وہ خانہ خدا ہوگا، اللہ کا عرش ہوتا ہے اس کا. لیکن یہ عرش کب بنتا ہے؟ جب ہم اپنی خواہشات کو ختم کرتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرنا بند کر دیتے ہیں اور اس کے طالب رہتے ہیں ہمیشہ. طالب مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، کیا ایگزیکٹ ورڈ آئے گا طالب ڈھونڈنے والا، کیا بولتے ہیں اس کو، طلب کرنے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ وہ اس کا جو ہے، بہرحال سمجھدار لوگ سمجھ گئے میں طالب کا مقصد مطلب. وہ ہمیشہ اپنے خواہش کی طلب میں لگا ہوا. اب اللہ کی پوجا جو کر رہا ہے، اللہ کی پرستش کر رہا ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے، تو اس کا مقصد بھی اپنی طلب کو پانا ہے. اللہ کے لیے اللہ کی پوجا نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے اللہ کی پرستش نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تجھی کو پوجوں اور تجھی سے مدد چاہوں. میں تجھی کو پوجوں اور تجھی سے مدد چاہوں، یعنی میرے اندر میں تیرے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تجھے پانے کی طلب کے علاوہ کوئی طلب نہیں ہے میرے اندر. اب جس کو بھی پایا تیرے لیے پایا، جس کو چھوڑا تیرے لیے چھوڑا، جس کو اپنایا تیرے لیے اپنایا، اور جس کو چھوڑ دیا تیرے لیے چھوڑ دیا. جو تیرا تھا وہ میرا تھا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں. اور پھر جب اس کیفیت کو جب انسان پہنچ جاتا ہے تو اسے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ نظر آتا ہے. پھر کہتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. کیوں؟ اب اس کی آنکھوں سے تمام غیر اللہ کی نفی ہو گئی، تمام غیر اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹ گئے. اس لیے وہ ذکر کراتے ہیں صوفیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں ہے، کوئی معبود سوائے اللہ کے نہیں ہے، کوئی معبود سوائے اللہ کے. اس کے دل، دماغ، ذہن، خیال، اس کے پورے وجود کے اندر میں یہ چیز طاری ہو جانا چاہیے. نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. اب اس کی خواہشات، یہ ڈیزائر ختم ہونے لگ جاتا ہے. اس کلمے کے اندر میں وہ تاثیر موجود ہے، اس میں وہ تجلی، وہ روشنی موجود ہے جو ہماری خواہشات کا سر کاٹ دیتی ہے. لا الہ الا اللہ ایک تلوار ہے، ایک تلوار ہے، ایسی تلوار ہے جو ہماری خواہشات کا سر قلم کرتی ہے، ہماری خواہشات گردنوں کو اڑا دیتی ہے. لیکن جب ہم اس کو محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ سمجھ کر کے، کسی کی صحبت میں رہ کر کے، کسی سے اجازت لے کے جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیں اس ذکر کا فائدہ حاصل ہونا شروع ہوتا ہے. کسی کو مہینوں میں حاصل ہوتا ہے، کسی کو سال میں حاصل ہوتا ہے، کسی کو 10 سال میں حاصل ہوتا ہے، کسی کو 40 سال لگ گئے. لیکن ہاں، جس کو بھی حاصل ہو گیا پھر وہی کہتا ہے لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. اللہ کے علاوہ میرا کوئی مقصود نہیں ہے، میرا کوئی مقصد نہیں اس کے علاوہ، اس کی طلب کے علاوہ. اس کے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی میری کوئی خواہش ہی نہیں اس کے علاوہ. ہم کس کو اپنا معبود بنائیں؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں. تو کلمہ جو ہے، یہ کلمے کا جو ذکر ہے، اور یہ ایسا ہے کلمہ کہ اس کی حقیقت جب آدمی سمجھ لیتا اور حقیقت سمجھ کے پڑھتا ہے تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگی. جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگی. اب ایک تو اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جس نے کفر کی زنار کو توڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک خدا مان لیا، تمام بتوں کی نفی کر دی اور اللہ کو ایک اللہ مانا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر مانا، رسول مانا، وہ جنتی ہو گیا. اور اس کا جو دوسرا جو پس منظر ہے، جو اس کے بعد کی جو کیٹیگری وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسی وقت جنت میں داخل ہوتا ہے. یعنی کہ ایک تو وہاں ہے کتنا کہا، اب اس کا ایمان پہ جو خاتمہ ہوگا اس وقت جنت میں جائے گا.
لیکن جب اس کی حقیقت تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے بھید سے جب وہ آگاہ ہو جاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلمے سے اس کے دل پر اسرار و رموز کھول دیتا ہے، وہ بند دروازے کھول دیتا ہے، اس پر راز آشکار کرتا ہے، تو جیسی وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسی وقت جنت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر وہ انتظار نہیں کہ اب موت آئے گی تو جائیں گے، بس اسی وقت لا الہ الا اللہ کہہ رہا جنت میں جا رہا، لا الہ الا اللہ کہہ رہا جنت میں جا رہا۔ اگر کسی کو سمجھنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی آئی ہو تو وہ سوال پوچھ لیں، کیونکہ توحید جو ہے وہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ توحید یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جان، اللہ واحد ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس جیسا کوئی نہیں، اس کو سمجھنے سے عقل قاصر ہے، وہ عقل میں سما ہی نہیں سکتا، عقل میں جو آ گیا پھر کیوں کر وہ خدا ہوا، عقل میں آ ہی نہیں سکتا، وہ سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا مختار ہے، وہی پالنہار ہے۔ ہمیں جو سب کچھ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت کے اندر میں گمراہ ہو رہے ہیں، اور ایک گمراہ آدمی اس کو جو ہے وہ توحید سکھا رہا ہے۔ سب سے بڑی جو خطرناک بات یہ ہے، توحید بول کر کے اس کو کہ تم شرک کر رہے ہو، تم کفر کر رہے ہو، تم ایسا کرو، تم، جبکہ وہ خود شرک کے گڑھے میں گرا ہو، مشرک وہ ہے، اور دوسرے کو سکھا رہا۔ اب سامنے والا سوچتا ہے، لگتا ہے زیادہ بول رہا تھا، یہ پکا جو ہے وہ موحد آدمی یہی ہوگا۔ پکا موحد آدمی جو ہے یہی ہوگا کہ یہ جو ہے وہ شرک کے بارے میں بتا رہا ہے، نہیں، وہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے حقیقتوں کو جانا نہیں، تم نے پڑھا نہیں، تم نے سنا نہیں، تم نے جاہل کو ہی عالم سمجھ لی۔ اس نے 4 کتابیں پڑھ دی، تھوڑی سی عربی کی عبارت پڑھ دی، اب تم سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑے علامہ صاحب تھے۔ بزرگوں نے تو سالوں سال لگائے تھے صرف جو ہے وہ توحید کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے اندر میں اتنی ساری پیچیدگیاں ہیں کہ انسان کی پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے سمجھتے سمجھتے۔ ہمیں جو کلمہ جو دیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی حقیقت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی انسان اگر اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دے سب ختم ہو جائے، لیکن اس کی لکھاوٹ ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اس کو جتنا علم دے گا اتنا لکھ پائے گا۔ جیسے کہ حضرت شیخ ابن العربی نے بسم اللہ شریف کی تفسیر کے اندر میں بسم اللہ کی صرف ڈیفینیشن میں 19 جلدیں لکھی، یعنی 19 کتاب لکھی، اور ایک کتاب جو ہے وہ 1900 پیج کی ہے۔ 19 کتابیں لکھی، 19 بسم اللہ شریف میں 19 حروف ہیں، بے سین میم الف لام لام ہے، اس طرح سے کر کے 19 حروف ہیں بسم اللہ میں، اور یعنی کہ ہر حروف کی نسبت سے آپ نے ایک کتاب لکھی، اور ایک کتاب 1900 پیج کی۔ آپ تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم سے نوازا، کلمے پہ اوپر لکھنا شروع کر دیتے تو کتنا ہو جاتا۔ اور پورا جو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پوری کی پوری جو ہماری سمجھ لو کہ پورا سلیبس بھی ہے، پورا چیپٹر بھی ہے، سارا چیز اسی کے اندر ہے، پوری دنیا، پوری کائنات، پوری گیلیکسی، سب کا علم اسی کے اندر ہے، تمام نبیوں کو جتنا علم ملا اس کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا صفاتی نام ہے سب اس کے اندر میں ہے، یعنی کہ ٹوٹل چیز سب اس کے اندر میں ایک ایسا یہ علم کا دفتر ہے، یہ ایک ایسی لائبریری ہے کہ سب کچھ موجود ہے اس کے اندر، بشرطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے دل پر جتنا بات کو کھولے، کیونکہ حقیقی علیم و خبیر وہی ہے، علیم وہی ہے، جاننے والا وہی ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔